السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ حمیرہ مسکرائی اور شرارت آمیز لہجے میں خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھلا اندازہ لگا کر بتائیے کہ ہماری بچی ادرنا میں کس کے پاس ہوگی؟ حمیرہ کے تجسس آمیز لہجے سے قاسم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ آخر 6 سالہ معصوم غزالہ ادرنا میں اکیلی کس کے پاس رہ سکے گی۔ قاسم کو سوچوں میں گم دیکھ کر حمیرہ کھلکھلا کر ہنس دی اور کہنے لگی، ارے آپ تو پریشان ہو گئے، ہماری بچی بہت محفوظ ہاتھوں میں ہے، وہ ہمارے ساتھ رہنے سے زیادہ وہاں خوش ہے۔ میں آپ کو بتاؤں غزالہ کہاں ہے؟ وہ غمزدہ ملکہ اور سلطان معظم کی دوسری ماں ملکہ سروین کی خصوصی پرورش میں ہے۔ قاسم کے سینے سے ایک طویل سانس نکلی اور اسے یاد آیا کہ مرحوم سلطان مراد خان ثانی کی نوجوان بیوی ملکہ سروین، جو اب تاجدار ملکہ تو نہ رہی تھی لیکن قصر سلطانی میں مقیم تھی، واقعتاً ایک دکھی دل خاتون تھی، کیونکہ عین اس روز جس دن سلطان محمد خان کی تاج پوشی تھی، ملکہ سروین کے شیرخوار شہزادے کو ایک سالار نے قتل کر دیا تھا۔ قاسم کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بچی ملکہ سروین کی زیر تربیت تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ قاسم اپنے بھائی طاہر سے بھی ملا اور دونوں بھائی دیر تک ایک دوسرے کو اپنا حال حوال سناتے رہے۔ بوڑھے عباس کی بیٹی مریم بھی، جو اب قاسم کے بھائی طاہر کی بیوی تھی، رضاکار خواتین کے دستے میں شامل تھی۔ قاسم آہنگر اربان سے بھی ملا۔ یہ وہی شخص تھا جسے ادرنا میں سب سے پہلے قاسم ہی کے ساتھ واسطہ پڑا تھا۔ گزشتہ 15 روز سے قاسم لشکر کے ہمراہ چل رہا تھا اور آج 6 اپریل 1453 عیسوی کے دن قاسم عثمانی لشکر کے ہمراہ ایک بار پھر قسطنطنیہ کے سامنے جا پہنچا تھا۔ ادھر سلطان کے امیر البحر بلوط اغلن کے جنگی جہاز جب ابنائے باسفورس میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش بوڑھا عباس اپنے جہازوں سمیت موجود تھا۔ بلوط اغلن نے آتے ہی نارمن کے بحری بیڑے کو دور تک پیچھے دھکیل دیا اور پورے کی پوری ابنائے باسفورس پر مکمل قبضہ حاصل کر لیا۔ اب شہر کے عقبی سمندر پر بھی عثمانی بحریہ کا قبضہ ہو چکا تھا اور یورپی جہاز ابنائے باسفورس کو خالی کر کے بحر مارا مور کے وسط تک پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رومیوں کے لیے صرف در دانیال کا راستہ کھلا تھا، اور وہ بھی ایسی صورت میں جب عثمانی بحریہ کی کشتیاں در دانیال کے پانیوں میں گشت پر موجود نہ ہوتی۔ البتہ گولڈن ہارن میں بھاری اسلحہ بردار مسیحی جہاز ابھی تک موجود تھے اور گولڈن ہارن کے دہانے پر لوہے کی بھاری بھرکم زنجیر تنی ہوئی تھی۔ رومی بحریہ کے جہاز دن بھر بلوط اغلن کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے رہتے۔ وہ بحر مارمورا سے کبھی کبھار آبنائے میں داخل ہو جاتے اور عثمانی بحریہ کا اچھا خاصا نقصان کر کے واپس بھاگ جاتے۔ گولڈن ہارن کے افسران بھی وقتاً فوقتاً ترکی بحریہ کے ساتھ پنجہ آزمائی کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یوں گویا قسطنطنیہ کے دونوں اطراف میں ترکوں اور رومیوں کے درمیان باقاعدہ بحری جنگ شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کی تیسری سمت میں گولڈن ہارن واقع تھی، جس کا راستہ فی الحال بند تھا۔ شہر کے سامنے پہنچ کر سلطان نے اپنا شاہی خیمہ سینٹ رومانس کے دروازے کے عین سامنے نصب کروایا تھا۔ سلطان نے لشکر کو پڑاؤ کا حکم دیا اور قسطنطنیہ کے محاصرے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سلطان نے سپاہیوں کو خیمے نصب کرنے کا حکم دیا اور خود اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر فصیل شہر کے سامنے تمام علاقے کا گشت کرنے لگا۔ سلطان کے نامور سپہ سالار اس کے دائیں بائیں گھوڑوں پر سوار تھے اور سلطان محمد خان آل عثمان کے مخصوص جاہ و جلال کے ساتھ محاصرے کے مختلف مقامات کا جائزہ لینے لگا۔ سلطان نے جا بجا بہادر دستوں کو متعین کیا اور فصیل کی مختلف کمزوریوں کو ذہن نشین کر کے اپنی خطرناک توپیں نصب کرنے کا حکم دیا۔ سلطان نے بیلداروں کے سردار کو بلوا کر سابات اور سرنگیں بنانے کی ہدایت کی۔ بیلدار سلطان کا حکم پاتے ہی دھڑا دھڑ زنجیر کے درختوں کو گرا کر سابات اور سرنگیں بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ سابات دراصل لکڑی کے قد آدم کیبن تھے، جن کے نیچے پہیے لگائے گئے تاکہ سپاہی ان کے عقب میں خود کو چھپا کر ان چھجوں کو آگے سے آگے دھکیلتے ہوئے شہر کی طرف بڑھ سکیں۔ لکڑی کے یہ سابات تیر اندازی اور سنگ باری سے سپاہیوں کو محفوظ رکھ سکتے تھے اور سپاہی ان چھجوں کے رخنوں میں سے آسانی کے ساتھ فصیل شہر پر تیر اندازی کر سکتے تھے۔ سلطانی لشکر خیمہ زن ہو گیا۔ 6 اپریل کے روز صبح سے لے کر شام تک تمام عیسائی فصیل شہر پر کھڑے ہو کر عثمانی لشکر کی کارروائی دیکھتے رہے۔ شہر کے اندر قسطنطین کے جانباز سپاہی پوری طرح مستعد تھے۔ جنیوا کا سپہ سالار جان جسٹینانی اور قسطنطنیہ کا سپہ سالار ڈیوک نوٹوراس شہر کے بڑے دروازے سے نکل کر دو بدو جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اور پھر اسی روز سے ترکوں اور رومیوں کے درمیان آسمان کی آنکھوں نے ہلال و صلیب کی ایک اور جنگ کا نظارہ کرنا شروع کر دیا۔ سلطان نے پڑاؤ کے وقت حیرت انگیز قابلیت کا ثبوت دیا اور محاصرین نے انتہائی تیزی کے ساتھ محاصرے کے حلقے کو تنگ یعنی فصیل شہر کے متصل پہنچنے کی کوشش کی۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے جا بجا بارود کے گولوں اور بھاری پتھروں کی بارش کا آغاز کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کے اندر پوپ جان نکلسن پنجم کا نائب کارڈینل اسٹیڈور موجود تھا۔
محاصرہ شروع ہوتے ہی کارڈینل ایسیڈور اور بطریق اعظم نے ایک دوسرے سے بڑھ کر باشندگان شہر اور عیسائی فوجوں میں مذہبی جوش و جذبہ پیدا کرنا شروع کر دیا۔ لڑائی کی ترغیب دینے اور شہید ہونے کے فضائل بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے پادری اور بشپ واعظ و نصیحت کرتے اور لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جان دینے پر آمادہ کرنے لگے۔ قسطنطنیہ کی عوام میں بے پناہ ولولہ اور جوش و جذبہ محاصرے کے ابتدائی دنوں میں دکھائی دینے لگا۔ کارڈینل ایسیڈور خود سپاہیانہ لباس پہن کر بہت سے بہترین سواروں کی کمان اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ سپہ سالاروں اور تمام افواج کی مجموعی طور پر نگرانی کا کام قیصر قسطنطین نے براہ راست سنبھالا ہوا تھا۔ 7 اپریل 1453 عیسوی کے روز سینٹ روماس دروازے کے پیچھے جان جسٹینانی اپنے آہن پوش بہادر سواروں سمیت دروازے سے باہر نکلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس کے عقب میں سپہ سالار نوٹاراس اپنے سوار لیے کھڑا تھا۔ طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد لڑائی کے لیے بیتاب عیسائی سپاہی سینٹ روماس کا دروازہ کھول کر آندھی اور طوفان کی طرح باہر نکلے اور باہر نکلتے ہی ان کا تربیت یافتہ لشکر خود بخود ایک خاص نظم و ضبط میں آ گیا۔ جنیبی افواج کا سپہ سالار جان جسٹینانی اپنے سوار دستوں کو لے کر صف آرا ہونے لگا۔ اسی طرح سپہ سالار نوٹاراس نے اپنی صفیں درست کی اور عیسائی فوج مسلمان لشکر پر ٹوٹ پڑنے کے لیے بے حد بیتاب نظر آنے لگی۔ عیسائی لشکر کے عقب میں سینٹ روماس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور اب ان کا لشکر سلطانی افواج کے سامنے دو بدو مبارزت کے لیے طبل جنگ بجانے لگا۔ سلطان محمد خان نے بھی اپنے میمنہ، میسرا اور قلب کو آراستہ کرنے کے بعد طبل کا جواب طبل سے دیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں طرف کے سپاہی ایک دوسرے پر جھپٹتے، مسلمان افواج میں لاڈلی فوج یعنی چری کا ایک سوار آگے بڑھا اور بستی رزمگاہ میں پہنچ کر عیسائی فوجیوں کو مبارزت کی دعوت دی۔ اگلے لمحے ایک جوشیلا عیسائی نوجوان میدان میں اترا۔ دونوں مبارزین ایک دوسرے کے سامنے اپنے گھوڑوں پر بیٹھے اترا رہے تھے۔ مسلمان سپاہی عبداللہ تو گویا اپنے دشمن کا منتظر تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے مخالف کو آڑے ہاتھوں لیا۔ لوہے سے لوہا ٹکرانے کی آواز فضا میں گونجی اور پہلے چھناکے کے ساتھ ہی دونوں لشکروں کے سپاہیوں نے اپنے اپنے نعرے بلند کیے۔ فصیل شہر پر متعین سپاہیوں کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں عام شہری بھی جنگ کا نظارہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دونوں مبارزین کافی دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے رہے، داؤ پر داؤ کھیلتے رہے اور بالآخر عبداللہ نے کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یکایک اپنے حملے تیز کر دیے۔ رومی سپاہی کے لیے عبداللہ کے کاری وار بچانا مشکل ہونے لگے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا گھوڑا اپنے لشکر کی طرف سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ دعوت مبارزت کا کھیل اس سے زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا اور اچانک دونوں لشکروں کے سپاہی نعرے مارتے ہوئے ایک دوسرے پر پل پڑے۔ فصیل شہر سے عیسائیوں کا شور بلند ہوا۔ شہر کی نوجوان لڑکیاں فصیل شہر سے اپنے بہادروں کو ہلہ شیری دے رہی تھیں۔ گمسان کا رن پڑا اور عثمانی فوج نے جسٹینانی کے سپاہیوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پہلے پہل عیسائیوں کے قدم اکھڑے، لیکن پھر اچانک بہادر جسٹینانی نے خود سب سے آگے بڑھ کر اسلامی لشکر کے قلب پر ایک خطرناک حملہ کر دیا۔ وہ ینیچری کے بہادروں کو درہم برہم کرتا ہوا عثمانی پرچم کی جانب بڑھنے لگا۔ جسٹینانی کی تلوار بجلی کی طرح لپک رہی تھی اور اس کا ایک ایک بار عثمانی سپاہیوں کے لیے جرأت و شجاعت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ سلطان خود ایک ٹیلے پر کھڑا جسٹینانی کی شجاعت ملاحظہ کر رہا تھا۔ سلطان کے چہرے پر بے اختیار جسٹینانی کے لیے داد و تحسین کے جذبات ابھر آئے۔ قلب کو کمزور ہوتے دیکھا تو سپہ سالار آغا حسن نے اپنے بکھرتے ہوئے سپاہیوں کو مجتمع کیا اور جسٹینانی کے سامنے جم گیا۔ دونوں لشکر 2 گھنٹے تک آپس میں گتھم گتھا رہے اور پھر عیسائی فوجی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت پیچھے کی طرف سمٹنے لگے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میدان کارزار عیسائیوں سے خالی ہو گیا۔ شہر کے دروازے اپنے سپاہیوں کے لیے کھول دیے گئے اور شہریوں نے اپنے بہادروں کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ تمام عیسائی فوجی قسطنطنیہ میں داخل ہو گئے تو سینٹ روماس کا دروازہ بند کر دیا گیا اور رومی محصور ہو کر ترکوں کو ان کے حملوں کا ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ قیصر قسطنطین خود فصیل شہر کے ایک بڑے برج پر موجود تھا۔ فصیل شہر کے آگے ایک چوڑی خندق کھدی تھی جس میں پانی چھوڑ کر اسے بھر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد خان کے سپاہیوں نے اربان کی بنائی ہوئی توپوں سے فصیل شہر پر گولہ باری شروع کروائی۔ اربان کی بڑی توپ جو اس جنگ کی رانی تھی سینٹ روماس کے عین سامنے نصب تھی۔ اس توپ کا ہر گولہ 30 انچ قطر موٹائی کا تھا۔ اربان خود اس توپ کو چلانے پر مامور تھا، جبکہ سلطانی فوج کے چھجا بردار سپاہی اپنے اپنے سابات دھکیلتے فصیل شہر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ خندق کی وجہ سے عثمانی سپاہی فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے سے معذور تھے، جبکہ فصیل پر موجود عیسائیوں کی توپیں عثمانی لشکر پر غضبناک گولے برسا رہی تھیں۔ سلطان محمد خان خود دن بھر اپنے لشکر کی کمان کرتا رہا اور وہ صبح سے لے کر شام تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا ادھر سے ادھر دوڑتا پھر رہا تھا۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی دونوں طرف سے جنگ بندی ہو گئی۔ دن بھر کے تھکے ہارے سپاہی اپنے پڑاؤ میں واپس آئے تو اپنے لباس سے اسلحہ الگ کیے بغیر اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے۔ مسلمان سپاہیوں نے دن بھر کی لڑائی میں فصیل شہر کے نزدیک پہنچنے کی جتنی بھی کوششیں کی تھیں وہ تمام ناکام رہی تھیں۔
چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنے سالاروں کی مشاورت طلب کی اور فصیل شہر کی خندق کو پاٹنے کے مشورے مانگے۔ اگلے روز مسلمانوں نے الصبح خندق کو جگہ جگہ سے ملبے کے ذریعے بھرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر سے بیرونی خندق تھی اور زیادہ گہری نہ تھی۔ دوپہر تک بڑی مشکل کے ساتھ خندق کو کئی جگہ سے پاٹ کر راستے بنائے گئے اور اس طرح عثمانی فوج فصیل شہر کے عین نیچے پہنچ گئی، لیکن فصیل کے اوپر ان کا کوئی بس نہ چل سکا۔ اوپر سے عیسائیوں نے روغن جلا جلا کر ان پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جلتی ہوئی تیل کی ہانڈیاں ترکوں کی ڈھالوں سے ٹکرا کر ٹوٹتی تو خاصا جانی نقصان کرتی۔ مجبوراً عثمانی فوج کو فصیل کے نیچے سے پسپا ہونا پڑا اور اس طرح یہ دن بھی بے نیل و مرام گزر گیا۔ اگلے روز بھی جوش و جذبے سے لبریز عیسائیوں نے ترکوں کی ایک نہ چلنے دی۔ اب سلطان نے ایک اور ترکیب سوچی۔ اس نے لکڑی کے مضبوط تختے جڑوا کر اونچے اونچے چوبی مینار بنوائے جو فصیل شہر کے برابر بلند تھے۔ لکڑی کے ان میناروں کے نیچے پہیے لگائے گئے جن کی بدولت انہیں آسانی سے حرکت دی جا سکتی تھی۔ ان چوبی میناروں کے اوپری سرے کے ساتھ لکڑی کی لمبی لمبی سیڑھیاں باندھی گئیں اور پھر سلطان نے اپنے بہادر سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ ان میناروں کو خندق کے کنارے لے جا کر اور ان سیڑھیوں کو اوپر اٹھا کر ان کا دوسرا سرا قلعے کی دیوار پر رکھ دیں۔ اس طرح خندق کے اوپر ایک پل سا بن جائے گا۔ ان چوبی میناروں کا سارا کام سپہ سالار آغا حسن نے اپنے ہاتھ لیا اور خود سب سے پہلے اپنے مینار کو خندق کے کنارے لے جا کر اس کی سیڑھی کو قلعے کی دیوار پر رکھ دیا۔ یعنی چری کے بہادر سیڑھیوں کے ان پلوں سے گزرتے ہوئے فصیل شہر پر پہنچنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن محصورین نے نہایت مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ ان میناروں کے رال کے جلتے ہوئے گولے پھینکنے شروع کر دیے۔ لکڑی کی سیڑھیوں نے آگ پکڑ لی اور سلطانی فوج کے مینار جلنے لگے۔ سلطان کے سپاہی بڑی مشکل سے اچھا خاصا جانی نقصان کروانے کے بعد واپس لوٹ آئے اور اس طرح ان میناروں اور سیڑھیوں کے جلنے کی وجہ سے قلعہ کشائی کی یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ آج باقاعدہ جنگ شروع ہوئے 7واں روز تھا۔ قاسم بن حشام پچھلے چند دن سے سلطانی لشکر میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج دن بھر گھوڑے کی پیٹھ پر پورے میدان جنگ میں دوڑنے پھرنے کے بعد سلطان محمد خان جب اپنے خیمے میں لوٹا تو قاسم بن حشام اس کا منتظر تھا۔ قاسم کا چہرہ دھول سے اٹا ہوا تھا اور اس کے وجود میں تھکاوٹ کے آثار تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی اہم مہم سے لوٹا ہے۔ قاسم نے تھکے ہوئے سلطان کو ایک چونکا دینے والی خبر دے کر مسرور کر دیا۔ قاسم نے سلطان کو بتایا، سلطان معظم، میں پچھلے 5 روز سے آپ کے حکم کے مطابق شہر میں موجود تھا۔ مجھے اپنے مصدقہ ذرائع سے یہ خبر ملی ہے کہ آج سے صرف 2 روز بعد یعنی 15 اپریل کو جنیوا کے 9 بڑے جہاز غلہ اور بارود لے کر قسطنطنیہ پہنچنے والے ہیں۔ وہ ابنائے باسفورس کو لڑتے بھڑتے عبور کرتے ہوئے گولڈن ہارن کی بندرگاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ سلطان نے اپنے ماہر جاسوس قاسم بن حشام کی اطلاع سنی تو خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ سلطان نے اپنے امیر البحر کو فوری طور پر پیغام بھجوایا کہ وہ ان جہازوں کو صحیح سلامت گرفتار کرنے کی کوشش کرے، اور پھر 15 اپریل کے روز قاسم کی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ جنیوا کے 4 غلے اور گولہ بارود سے لدے جہاز اچانک آبنائے باسفورس کے دہانے پر نمودار ہوئے۔ یہ جہاز عثمانی بحریہ کے جہازوں کی نسبت زیادہ بڑے اور مضبوط تھے۔ ترکی امیر البحر بلوط اغلن نے ان جہازوں کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جنیوی ملاح جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ وہ ترکی جہازوں کی صفوں کو چیرتے پھاڑتے ہوئے صاف بچا کر نکل گئے اور گولڈن ہارن میں داخل ہو کر شہر والوں کو یہ گراں قدر امداد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان کو اپنے امیر البحر بلوط اغلن کے ناکام ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بڑا فوختہ ہو گیا۔ سلطان غصے کی حالت میں اٹھا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خود سمندر کے کنارے جا پہنچا۔ جنیوی جہازوں کے کامیابی سے ہمکنار ہونے کی خبر نے قسطنطنیہ کے شہریوں میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ عوام تک اڑتی اڑتی یہ خبر بھی جا پہنچی کہ ابھی جنیوی بیڑے کے مزید 5 جہاز بھی بحر مارمورا میں موجود ہیں جو کچھ دیر بعد آبنائے بارفوس میں داخل ہونے والے ہیں۔ لوگ جوق در جوق عقبی فصیل کی جانب دوڑے اور آن کی آن میں قسطنطنیہ کے ہزاروں شہری ایک جمع غفیر کی شکل میں فصیل شہر پر نظر آنے لگے۔ ادھر عثمانی بری فوج کے ہزاروں سپاہی اس دلچسپ بحری جنگ کا ولولہ انگیز منظر دیکھنے کے لیے آ جمع ہوئے تھے۔ سلطان اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے امیر البحر کو انتہائی سخت احکامات بھیج رہا تھا کہ وہ ان 5 جنیوی جہازوں کو کسی صورت آبنائے باسفورس عبور نہ کرنے دے۔ ہزاروں نگاہیں سمندر کی لہروں پر مرکوز تھیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ جب جنیوی جہاز سمندر میں داخل ہوئے تو عثمانی بحریہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان جہازوں پر حملہ کر کے ان کی لمبی قطار کو توڑ دیا اور وہ ایک ہی جگہ آگے پیچھے اور پہلو بپہلو اکٹھے ہو گئے۔ عثمانی جہازوں نے چاروں طرف سے جنیوی بحریہ کے ان 5 جہازوں کو گھیر لیا اور ان پر آتش و آہن برسانے لگے۔ عثمانی جہاز جب پوری طرح مسیحی جہازوں پر غالب آ گئے تو بلوط اغلن نے اپنے جہازوں کو مسیحی جہازوں کے ساتھ لگا دیا۔ اسلامی بحریہ کے مجاہدوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح مسیحی جہازوں پر سوار ہو جائیں اور ان کے ملاحوں کو قتل کر کے ان کو گرفتار کر لیں، لیکن جنیوی جہاز اس قدر بڑے اور بلند تھے کہ عثمانی سپاہی اپنے چھوٹے اور پست جہازوں سے ان پر کسی طرح نہ چڑھ سکے۔
شروع میں جب عثمانی جہازوں نے عیسائیوں کو گھیر لیا تو دیکھنے والی نگاہوں کو یقین ہو گیا کہ یہ 5 جہاز ضرور گرفتار ہو جائیں گے، لیکن پھر اچانک فصیل شہر کی جانب سے اس وقت فلک شگاف شور بلند ہوا جب محصور عیسائی جہاز ترکوں کا محاصرہ توڑ کر بڑی تیزی سے گولڈن ہارن کے دروازے پر آ پہنچے۔ محصورین نے فوراً زنجیر نیچے کر دی اور جنیبی جہاز گولڈن ہارن میں داخل ہو گئے۔ سلطان محمد خان نے اپنی بحری فوج کی اس ناکامی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سخت ملال ہوا۔ عیسائی جہاز ہاتھ سے نکلنے لگے تو سلطان سے ضبط نہ ہو سکا اور اس نے بے اختیار ہو کر اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا۔ فضا میں اہل قسطنطنیہ کے نعرہ مسرت گونج رہے تھے۔ جنیبی جہازوں کی اس شاندار فتح کا اخلاقی اثر محصورین پر بہت اچھا پڑا اور ان میں جرأت و استقلال کی ایک نئی روح پیدا ہو گئی۔ سلطان نے غصے کے عالم میں اپنے امیر البحر کو بلوایا اور غم و غصے سے بے قابو ہو کر امیر البحر پر ہاتھ اٹھا دیا، لیکن امیر البحر کی اس میں کچھ خطا نہ تھی۔ اس نے تو اپنے چھوٹے جہازوں کے ذریعے عیسائیوں کے دیو ہیکل جہازوں کو محصور کر لیا تھا، لیکن مسلمانوں کے لیے ان جہازوں پر سوار ہونا ممکن نہیں تھا۔ البتہ سلطان کی تنبیہ سے امیر البحر مستعد ہو گیا اور اس کے بعد کسی اور جہاز کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ در دانیال کو عبور کر کے بحر مارمورا میں داخل ہو سکے۔ ان 5 جہازوں میں جو فوج سوار ہو کر آئی تھی یہ گویا قسطنطنیہ کے لیے آخری بیرونی امداد تھی۔ سلطان نے محاصرے کے کام میں انتہائی درجے کی مستعدی دکھائی۔ بار بار نقصان اٹھانا پڑا، بار بار حملے ناکام اور بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ محصورین کی ہمتیں اپنی کامیابیوں کو دیکھ دیکھ کر اور بھی زیادہ بڑھتی رہیں۔ شہر کے اندر سامان رسد کی مطلق کمی نہ تھی۔ وہ برسوں محصور رہ کر مدافعت پر ثابت قدم رہنے کا ارادہ کر چکے تھے۔ ان کو یہ بھی توقع تھی کہ ہنگری کا بادشاہ ہونیاڈے اپنے عہد نامہ صلح کو توڑ کر ضرور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوگا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھ جائے گا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے سلطان محمد خان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً محاصرہ اٹھا کر چل دیا ہوتا اور اس کام کو کسی دوسرے وقت پر ٹال دیتا، مگر سلطان اپنے ارادے کا پکا اور ہمت کا دھنی تھا۔ اس کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی اور اس کے ارادے ہر ناکامی کو دیکھ کر اور زیادہ مضبوط ہونے لگے۔ سلطان محمد خان جب ادرنا سے چلا تھا تو اس نے اپنے ہمراہ علماء و فضلاء، عابدوں اور زاہدوں کی ایک جماعت بھی رکھی تھی۔ یہ ان برگزیدہ لوگوں کی صحبت سے مستفید ہونے کا خیال اس کو شروع ہی سے تھا۔ درویش صفت سلطان مراد خان ثانی نے اپنی زندگی کے آخری 6 سالوں میں سلطان محمد خان کو ایدین کے علماء و صوفیاء کی محفل میں بھیج دیا تھا۔ انہی نیک لوگوں کی صحبت سے اس کے ارادوں میں استقلال اور حوصلوں میں بلندی پیدا ہوئی تھی۔ دوران محاصرہ بھی وہ ان لوگوں سے مشورے کرتا رہا۔ اپنی پہلی بحری شکست کے بعد محاصرے میں مزید سختی پیدا کرنے کے لیے ایک روز سلطان محمد کو ایک ایسی تاریخی تدبیر سوجی جس نے سلطان محمد خان ثانی کو ہمیشہ کے لیے سلطان محمد فاتح بنا دیا۔ سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آبنائے باسفورس کے اس حصے میں جہاں پانی زیادہ گہرا تھا، ترکی بیڑا عیسائیوں کے طاقتور جہازوں کے مقابلے میں مشکل سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ کشتیوں کی ایک بڑی تعداد اور بہت سے بحری جہاز جو عیسائی بحریہ سے نسبتاً چھوٹے تھے بندرگاہ کے بالائی حصے میں منتقل کر دیے جائیں جہاں پانی تنگ اور چھلچھلا تھا اور جس میں یونانی اور جنیبی جہاز اپنے قد و قامت کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکتے تھے۔ بندرگاہ کا بالائی حصہ گولڈن ہارن پر مشتمل تھا اور گولڈن ہارن پر کوئی زد نہ پڑ سکتی تھی۔ محاصرین کی تمام ہمت خشکی کی جانب صرف ہو رہی تھی، خاص کر سینٹ رومانس والے دروازے کی جانب آلات قلع کشائی زیادہ کام میں لائے جا رہے تھے۔ لہٰذا اہل قسطنطنیہ بھی باقی اطراف سے بے فکر ہو کر اسی جانب اپنی پوری قوت مدافعت صرف کر رہے تھے۔ سلطان نے سوچا کہ گولڈن ہارن کی جانب یعنی سمندر کی طرف سے اگر شہر پر حملہ آور ہو سکے تو رومی افواج کی توجہ 2 طرف تقسیم ہو جائے گی اور اس طرح فصیل شہر کو توڑ کر اس میں داخل ہونا ممکن ہو سکے گا۔ مگر سمندر کی جانب سے حملہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر نہ ہوتی اور جہاز اس میں داخل ہو سکتے۔ چنانچہ سلطان محمد خان نے اپنی ذہانت اور آہنی عزم و استقلال کی ایک غیر فانی مثال تھی۔ سلطان کی تجویز سن کر آغا حسن، احمد قدرت پاشا اور محمود پاشا جیسے سالار ہکا بکا رہ گئے۔ سلطان ایک ناممکن کام کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلطان نے یہ کیا کہ ابنائے باسفورس کے گہرے پانی میں گشت کرنے والے اپنے جہازوں اور کشتیوں کو گولڈن ہارن میں داخل کرنے کے لیے جہازوں کو پانی کی بجائے خشکی پر چلانے کی عجیب و غریب تجویز پیش کی۔ سلطان محمد خان کا فیصلہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد اور محیر العقول یادگار بننے والا تھا۔ اس کا فیصلہ یہ تھا کہ جہازوں کو گولڈن ہارن میں پہنچانے کے لیے انہیں 10 میل تک خشکی پر چلا کر لے جایا جائے اور اس غرض کے لیے باسفورس کے مغربی ساحل سے جہاز خشکی پر چڑھا کر انہیں ایک ترچھے راستے سے گولڈن ہارن کے بالائی شمالی کنارے تک پہنچایا جائے گا اور وہاں سے انہیں گولڈن ہارن میں ڈال دیا جائے گا۔ خشکی کا یہ درمیانی علاقہ تقریباً 10 میل لمبا، سخت ناہموار اور پہاڑی اتار چڑھاؤ سے بھرپور تھا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔